صحت کی سہولیات میں بہتری کیسے آئے گی؟ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں نئے بلاک کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی۔ کورونا لاک ڈاؤن میں پنجاب حکومت کی انوکھی منطق۔ شعبہ صحت کو فنڈز دینے کی بجائے واپس لے لیے گئے۔ شعبہ ایمرجنسی کی نئی عمارت اور ایکوپمنٹس کے لیے جاری شدہ 115 ملین روپے واپس لیے گئے۔ منصوبے کے لیے کل 238 ملین روپے جاری کیے گئے تھے۔ شہر اولیا میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نشتر اسپتال نرسنگ ہاسٹل کے روم کولر سے ڈینگی لاروا برآمد۔ سرویلنس ٹیموں نے لاروا کو طلب کر دیا۔ انتظامیہ کو انسداد مہم بارے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کی بے سہارا خواتین کو حکومت کا سہارا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے بھر کی خواتین کے لیے خصوصی فنڈز مختص۔ ملتان شیلٹر ہوم کے قیام اور انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کے لیے 2,53,12,000 مختص۔ بے سہارا خواتین کے لیے شیلٹر ہوم کے قیام کے لیے 1,80,12,000 روپے مختص۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین سینٹر کے لیے 50 لاکھ روپے کے فنڈز کا اعلان کیا گیا۔ تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کی بڑی کاوش۔ پنجاب بھر میں والڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو بزنس سے دائرہ کار بڑھانے کی منظوری دی۔ والڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں بڑھایا جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں درآمدات پر حکومتی بڑی چھوٹ۔ امپورٹر خوش، ایف بی آر ناخوش۔ حکومت نے گھی پر کسٹم ڈیوٹی کو 2% اور 0% تک کم کر دیا۔ 90% سے زائد خام میٹیریل پر بھی امپورٹ ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 3% تک محدود کر دی گئی۔ صرف امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں ہی ایف بی آر بہاولپور آفس کو 50 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت کا بقرعید پر مویشی منڈیاں لگانے کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے SOPs کے تحت مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دی۔ منڈی کے داخلی راستوں پر ڈس انفیکشن گیٹس لگائے جائیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو مویشی منڈیاں لگانے بارے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈی لگانے کی تیاریاں۔ ڈیرہ غازی خان میں پل کمبر اور چوک اعظم کو ماڈل منڈی بنانے پر غور شروع۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال کی کیٹل مارکیٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے میٹنگ۔ چھوٹے جانور پر 100 اور بڑے جانور پر 500 روپے فیس وصولی مقرر۔ گندم محفوظ سٹور کرنے کے نام پر بجٹ میں بہاولپور کے عوام کو لالی پاپ دیا گیا۔ محکمہ خوراک کو سائلوز بنانے کے لیے ایک بار پھر فنڈز مختص۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور میں 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم محفوظ کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم مختص۔ پہلے مرحلے میں صرف 10 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ ملتان میں گندم خریداری مہم مکمل۔ ڈویژن بھر میں گندم خریداری ٹارگٹ 90% حاصل کیا جا سکا۔ زائد بارشوں ٹڈی دل کے باعث 10% ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکا۔ ڈویژن میں گندم خریداری ٹارگٹ 60,64,575 میٹرک ٹن رکھا گیا تھا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ٹیمیں ہمہ وقت تیار ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین کی گفتگو۔ کہا کہ رحیم یار خان میں ہیوی مشینری، ٹریکٹر، اسپرے مشین اور وافر مقدار میں ادویات موجود ہیں۔ 2 دن سے ٹڈی دل موجود نہیں۔ 2 روز قبل ٹڈی دل کے جھنڈ ضلع میں داخل ہوئے مگر دوسری جانب چلے گئے۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل پر پھول اور ٹینڈے لگنا شروع۔ کپاس کی فصل پر جس، سبز تیلے، گلابی سنڈی، وائٹ فلائی اور لشکری سنڈی کا حملہ نمایاں۔ ڈائریکٹر کاٹن ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا ہے کہ کپاس کی بہتر فصل کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکاؤٹنگ کرنے کی ہدایت۔ خانے بال میں شوگر مافیا کا راج برقرار۔ دکاندار چینی کی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ کہیں چینی 80، کہیں 82 اور کہیں 85 روپے فی کلو میں بکنے لگی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 70 روپے کلو چینی دینے کے لیے لگایا گیا اسٹال غائب۔ سستی چینی اسٹال پر گدے باندھ دیے گئے۔ شہری پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ 2 دن یہاں اسٹال بھی لگا رہا ہے، صرف 2 دن کے بعد اس کے بعد یہ عملہ یہاں سے غائب ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ بالکل بے بس ہے، یہاں کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہے۔
چینی کی قلت دور کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پنجاب کی 20 شوگر مل سے سٹاک شدہ چینی اٹھائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کا البوس شوگر ملز کو مراسلہ جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم جامع حق، وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس پر مقدمہ درج، آر ٹی او ڈی جی خان سے رپورٹ بھی طلب۔ ادھر جامع حق نوجوان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ روہی کو موصول، جسم پر 2 مختلف جگہوں پر چھوٹے نشانات کی موجودگی، اندرون اعضاء کے ٹکڑے فرانسک رپورٹ کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ تنخواہیں بڑھاؤ یا مہنگائی کم کرو، ڈی جی خان، رحیم یار خان اور لیا میں آپ کا ملازمین کی ہڑتال، سرکاری ملازمین کو نظر انداز کرنے پر شدید نعرے بازی کی۔ اگر مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ ہسپتالوں میں کلرک کی پوسٹوں کو بھی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ فنڈز لینے ہیں تو نوکری نہیں کرنی اور ناٹ فٹ فار ورک کا سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہے۔ ملتان میں معذور افراد کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ملنے والے فنڈز پر نئی شرط رکھ دی گئی۔ معذوری کے باوجود کام کرنے والے خصوصی افراد کو فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ حج 2020 کے حوالے سے سعودی حکومت کے فیصلے، رواں برس حاجی کیمپس کی رونقیں ماند رہیں گی۔ ڈائریکٹر حج کمپلیکس ملتان ریحان کھوکھر نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے 10,000 سے زائد عازمین حج کی جانب سے مالیاتی اداروں کو جمع کرائی گئی رقوم کی واپسی کا سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ ملتان میں پارکس کی بحالی کا کام التوا کا شکار، پی ایچ اے ملتان کو رواں سال بھی فنڈز جاری نہ کیے جا سکے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کو 4 سال سے ترقیاتی فنڈز کی کمی کا سامنا، شاہ رخ عالم کالونی میں 15 سے زائد کھلی جگہوں کے لیے 20 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ چشتیہ میں تھانہ شہر فرید کی پولیس جلاد بن گئی، ساجد نامی شہری بغیر کسی مقدمے کے گرفتار، بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ساجد کا بازو ٹوٹ گیا، جسم کے دیگر حصے بھی متاثر۔ عدالتی بیلٹ نے ساجد نامی شہری کو تھانے سے برآمد کر لیا۔ متاثرہ شخص کو عدالت نے میڈیکل کے لیے DHQ ہسپتال بھیج دیا۔ شہری کے انصاف کے لیے دعائیاں۔ رحیم یار خان میں سول جج ندیم اصغر ندیم کی اینٹی کرپشن کے ساتھ مل کر کارروائی، عدالتی تعمیرات کرانے والے پولیس اہلکار رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، ملزم محمد شفیق سے 10,000 روپے رشوت بھی برآمد کر لی گئی۔ بہاولپور میں پی ٹی آئی رہنما میاں فرزند گوہر کو انتظامی معاملات میں دخل اندازی مہنگی پڑ گئی، پولیس نے AC صدر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے فرزند گوہر کو گرفتار کیا۔ فرزند گوہر نے دانش اسکول کو قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کے دوران مداخلت کی تھی۔ جامپور میں تھانہ داجل پولیس کی کارروائی، 25 مقدمات میں مطلوب بین الاضلاعی موٹر سائیکل لفٹر گینگ کا سرغنہ 8 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ SDPO سرکل داجل امجد جاوید کی پریس کانفرنس، ملزمان کے قبضے سے 10 موٹر سائیکل برآمد کر کے مالکان کے حوالے کی۔ ملتان پولیس کے مختلف تھانوں میں SHOs کے تبادلے، ظہیر بابر SHO تھانہ کینٹ، محمد سعید احمد قادر پور راں، ابرار حسین تھانہ کتب پور، محمد امین تھانہ الفا، عمران گل نیازی لوہاری گیٹ، جبکہ انسپکٹر طاہر عزیز تھانہ شاہ رخ عالم تعینات کیے گئے۔ قصور حسین اور محمد حماد خان کلوز ٹو پولیس لائن کر دیے گئے۔ بہاولپور پولیس کے متعدد افسران کے لیے بہترین اعزاز، IG پنجاب کی جانب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو نقدی انعام۔ SHO تھانہ بغداد الجدید اعظم کلو، SHO تھانہ ڈیراور اور ملک اکبر جویا، SHO ادھور کوٹ اسلم بلوچ اور SHO مسافر خانہ فیصل امین کو 40,000 روپے نقدی موصول۔ ASI ریاض اشرف اور اختر کو بھی 30,000 کا انعام موصول۔ ملتان میپکو کا مرمتی کام کے باعث لوڈ شیڈنگ شیڈیول جاری، خانواز روڈ گرڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی صبح 5:30 سے 8:30 بجے تک بند رہے گی۔ گارڈن ٹاؤن فیڈر سے لو ٹینشن اسکیم کی تکمیل کے سلسلے میں بجلی بند رہے گی، بجلی صبح 5:30 سے 9:30 بجے تک بند رہے گی۔ سرائیکی عوام کورونا وائرس پر بھاری پڑنے لگے، نشتر اسپتال ملتان میں ایک ہفتے کے دوران 77 مریضوں کی رپورٹ منفی آ گئی۔
बहावल नगर में 86 अफराद सेहतयाब करार, रिपोर्ट मंफी आने पर घरों में चले गए। बहावलपुर में 38 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। रहीम यार खान में भी 5 मरीजों ने आलमी वबा को हरा दिया। सराय के खित्ते में आलमी वबा से मुतासिर मरीजों की तादाद कम होने लगी। बहावलपुर में 11 अफराद वायरस का शिकार, तादाद 1165 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में 15 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। बहावल नगर में मरीजों की तादाद 211 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन से हमने हालात बेहतर किए। 7 रोज में लोग एसओपीज पर अमल दरामद करें तो मरीज कम होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं पंजाब में 30 से 35% बिस्तर खाली हैं। अस्पतालों में जगह और अद्वियात मौजूद हैं। एक्टेम्बरा इंजेक्शन की फराहमी भी यकीनी बना रहे हैं। बहावलपुर में कोरोना टेस्ट के रिजल्ट 24 घंटों में मिला करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान जमाली ने लेट टेस्ट रिजल्ट देने का नोटिस ले लिया। आला अफसरान के साथ अहम बैठक, कहते हैं बहावलपुर के कोरोना टेस्ट दूसरे अजला की निस्बत तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। कोरोना के बायस रेस्क्यूअर्स की नाकाबिले फरामोश खिदमात। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में रेस्क्यूअर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और स्टाफ ने रेस्क्यूअर्स को सैल्यूट पेश किया। सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जामपुर आमद। कोटला मोगला में हीरो बंद का दौरा किया। महकमा इरिगेशन के अफसरान ने मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। और शाम ढलते ही मुल्तान के बासियों का फूड पॉइंट का रुख। शाम ढलते ही क्लीन फ्रूट चाट की दुकान पर शहरियों का रश। मुल्तानी फ्रूट चाट जो खाए तारीफ के बिना ना रह सके।